बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पिटिशन ज़ेर गौर थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अगस्त के तारीख़ी फ़ैसले को उसको चैलेंज किया है, जिसमें उस फ़ैसले में तमाम मेरे इल्ज़ामात साबित हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग ली है, गैर मुल्कियों से ली है, गैर मुल्की कंपनियों से ली है और अकाउंट्स को खुफिया रखा गया है। यहाँ तक कि अपनी सीनियर क़यादत पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके जो 11 अकाउंट्स थे उसको गैर कानूनी तौर पे उन्होंने खोला। उन लीडरान के नाम की निशानदेही की है जिसमें असद कैसर, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद रशीद, नजीब हारून, समर अली ख़ान, इसके अलावा और जो रहनुमा हैं उन सब पे ये इल्ज़ाम पीटीआई ने ख़ुद लगाया कि ये गैर कानूनी तौर पे अकाउंट्स ऑपरेट करते थे, यानी फ़ेक अकाउंट्स, यानी बेनामी अकाउंट्स, उन पे इल्ज़ाम लगाया, जिसकी अब तहकीकात FIA कर रही है और फरीकैन को नोटिस भी कुछ जारी हो चुके हैं। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पेशी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिट पटिशन में मुझे फरीक नहीं बनाया। यानी ये बात, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 8 साल मैंने इस केस को मैंने फ़ाइल किया, कंप्लेनेंट मैं था, इलेक्शन कमीशन में पटिशनर मैं था। इससे पहले जो 10 के करीब रिट पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ बहाने करके, ताकि ये केस को तातुल दिया जाए और मामलात जो है तहकीकात की रोकी जाएँ। इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना, मेरी मेंबरशिप को चैलेंज करना पीटीआई की, उन तमाम रिट पटिशन में मैं फरीक था। लेकिन ये जो रिट पटिशन उन्होंने दाखिल की है जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करती है, उसमें उन्होंने मुझे फरीक नहीं बनाया। तो हमने लार्जर बेंच के सामने एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें भी इस केस का फरीक बनाया जाए, क्योंकि हम लाज़िम मलज़ूम हैं इस केस के, हम वो तमाम हक़ाइक़ जानते हैं और कोर्ट को बेहतर तौर पे उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं। तो उस पर आज गौर हुआ और फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नोटिस जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमारी दरख्वास्त के हवाले से जवाब दे, और 2 हफ्ते बाद समाअत मुकर्रर की, जब इस दरख्वास्त पे भी गौर होगा और जो बाकी मामलात हैं कि क्या ये जो दरख्वास्त है, ये जो पटिशन है पीटीआई की, क्या ये मेंटेनेबल है भी कि नहीं। अभी तक ये फ़ैसला होना बाकी है कि क्या इसको बाकायदा तौर पे सुना जाए या इसको सरे दस्त मुस्तरद कर दिया जाए, ये फ़ैसला करना बाकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी कोशिश है कि हमें फरीक ना बनाना इस केस में, ये इस बात की निशानदेही करती है कि पिछले 8 सालों से हम इलेक्शन कमीशन में इन्होंने एक के बदले एक झूठ बोले, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मिसलीड करने की कोशिश की, और उसको हम, चूँकि हमारे पास हक़ाइक़ थे, हमारे पास सबूत थे, हमारे पास फैक्ट्स थे, तो हम उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन की आगाही करते रहे। इसीलिए ये तारीख़ी फ़ैसला आया जिसमें तमाम मेरे इल्ज़ामात साबित हो गए। अब इमरान ख़ान एक और हरबा भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो ये है कि वो इस केस के जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो असरात हैं, जो बड़े शदीद और खौफनाक हैं, जो एक हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है जिसमें ये लिखा था कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो जाती है, जो कि अब हो चुकी है, तो फिर इसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन पे लाजमन पड़ेंगे, इम्प्लिकेशंस होंगी। तो इसके बड़े खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। अभी हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, अभी इन पे जो सज़ा देनी है उसका तयन आइन और कानून के मुताबिक होना बाकी है, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस उनको दे दिया गया है पीटीआई को। कल एक हेयरिंग थी, उन्होंने मज़ीद फिर टाइम मांगा अपने रवायती ताख़ीरी हरबे, और अब 6 सितंबर को दोबारा उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में पेशी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ये जानबूझकर शोशे छोड़ रहे हैं ताकि लोगों को फ़ौरन फंडिंग केस से तवज्जो हटा सकें। और ये बड़ी अहम बात है। इस सिलसिले में पिछले 5-10 दिनों में जो कुछ उन्होंने कहा
جو انہوں نے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس کی، جو انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اور ان کی سینئر قیادت پہ، یہ اسی لیے ہے کہ اتنی بڑی کانٹروورسی جنریٹ کرے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس سے معاملہ ہٹ جائے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ آج عدلیہ پہ فرنٹل اٹیکس ہو رہے ہیں۔ آج میں یہ 6 مہینے سے الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا کے ساتھ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت جو مہم جوئی میں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ حملے کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے جو فائنینشیل ارریگولیرٹیز کی ہیں، جو کرپشن کی ہے، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ان کو خوف تھا اس فیصلے کا جو اگست 2 کو آیا الیکشن کا، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے۔ اور میں نے اس وقت یہ سزا کی تھی کہ پاکستانی اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اگر آپ نے پاکستان میں سیاسی قیادت، اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہو کم ہو، قانون اس سے قطع نظر ہوتا ہے۔ جب تک آپ قانون بلا خوف و خطر سب سے مضبوط اور سب سے کمزور پہ برابر لاگو نہیں کریں گے تو جنگل کا قانون بنے گا۔ یہ فیشزم کی طرف عمران خان لے کے جا رہا ہے، یہ منصفوں کو جو داؤ پہ لگا رہا ہے، ان پہ حملے کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں قانون اور آئین سے بالاتر ہوں، اور یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں کتنا پاپولر لیڈر ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس شام کو عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا 9-10 اپریل کو، تو کیا اس وقت اس کی پاپولیرٹی راک باٹم تھی کہ نہیں؟ تو کیا فیصلے اس وقت دینے چاہیے؟ قانون اور آئین جو ہے اس بات سے بالاتر ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ پریشر کرتا ہے، عدالتوں کو اثر لانے کا کرتا ہے، وہ فیشزم ہے، وہ فیشسٹ ہے۔ اور میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو سائمن کلارک نے کی، جس میں عمران خان کے سچائی کے دعوے کی دھجیاں اڑا دی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ووٹن کرکٹ کا $2.1 ملین مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں سے جمع کیا گیا، جبکہ اس نے ثابت کیا ہے کہ میرے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں ووٹن کی، میرے پاس منی ٹریل ہے، میرے پاس ای میلز ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ $1.3 ملین جو ووٹن کا آیا وہ ابراج کمپنی کا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پیسہ آیا وہ ان میں سے $2 ملین ایک عرب شیخ نے دیے تھے عمران خان کے دوست کے ذریعے، عارف نقوی کے ذریعے۔ تو یہ جو بھانڈا پھوٹا فائنینشیل ٹائمز میں عمران خان کی سچائی کا، جہاں مغربی دنیا میں یہ جا کے بڑے بڑے جمہوریت کے دعوے کرتا ہے، تو یہ فائنینشیل ٹائم کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ یہ فائنینشیل ٹائم پہ مقدمہ کیوں نہیں کرتا؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ مغرب کی عدالتیں آزاد ہیں، عمران خان تو کہتا ہے کہ برطانیہ میں قانون ہے، عمران خان تو کہتا ہے کہ وہاں پہ ڈیفیمیشن کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ان پہ دعویٰ کرتا؟ اس لیے دعویٰ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ وہ الٹا اس کے اوپر پڑ جائے گا، اس کو سزا ہوگی، اس کو جرمانہ ہوگا، کیونکہ سچائی اس طرف ہے۔ پاکستان میں تو یہ دن میں 3 دعوے کرتا ہے، ریٹ پٹیشنیں کرتا ہے، اپلیکیشنز ڈالتا ہے، مختلف عدالتوں میں ڈالتا ہے، ہر جگہ جلسوں میں جا کے عدالتوں کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مغرب میں جہاں یہ بڑی سٹوری آئی تھی ووٹن کرکٹ کی حقیقت کہ کتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، اور ان کے دوست جو طارق شفیع ہیں اس کا حوالہ ہے، پھر انصاف ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے، جس کے بارے میں اب جو معلومات آ رہی ہیں، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ہوش شربا انکشافات آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ تمام اس وقت جو پاکستان میں انتشار ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ اس انتشار کا مقصد ایک ہے، پاکستان کو آزاد کرانا نہیں ہے، پاکستان کو عمران خان کا غلام کرانا ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی عدالتیں، پاکستانی محکمے اس کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی انسٹرکشنز پہ چلے، اور وہ آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ پی ڈی ایم اور عمران خان کی نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق اور آزادی کی ہے، فیشزم کے سامنے، فیشسٹ لیڈرشپ کے مقابلے میں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آزاد کرانے جا رہے ہیں، اگر وہ آزاد کرانے جا رہے ہیں تو پھر خلفائے راشدین کی جو مثالیں دیتے ہیں تو عدالتوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب ایف آئی اے نوٹس بھیجتا ہے جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کٹہرے میں کیوں نہیں جا کے سامنے کھڑے ہوتے؟ یہ 8 سال فارن فنڈنگ سے کیوں بھاگتے رہے؟ اس لیے کہ یہ ان کا وہ رویہ ہے، دوغلا پن ہے، جس کے ذریعے یہ معصوم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اس فیشزم کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پاکستانی قوم کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا، اور یہ قیادت کی ذمہ داری ہے،
یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ کنفرنٹ کرے، قانون کو نافذ کرے اور کسی قسم کا لیٹیٹیوڈ نہ دے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فیشزم کو پینڈر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، تو یہ ایک سنو بال کرتا ہے، یہ تمام اداروں کو کھاتا ہے۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ کھڑے مجمع میں سامنے اعلان کرتا ہے اور اعلیٰ عدلیہ اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو دھمکی دیتا ہے۔ اگر آج یہ صورتحال کبھی بھی نہ ہوتی اگر یہ بروقت ہمارے ادارے اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں سے ہوئی ہے، غیر ملکی کمپنیوں سے ہوئی ہے، اگر اس کا تدراک ہوتا وقت پہ تو آج یہ ہمت نہ کرتا کہ تمام یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آئین میں شاید ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کہ یہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام پاکستانی شہریوں پہ لاگو ہوتا ہے، ماں سوائے عمران خان کے۔ اگر تو یہ عمران خان اس قانون کے نیچے ہے، اگر تو پاکستان کے شہری ہے، قانون نافذ کریں۔ قانون کے ذریعے آپ فاشزم کو توڑ سکتے ہیں، قانون کے ذریعے یہ جو اس نے پوری قوم کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آہنی ہاتھ چاہیے، مضبوط لیڈرشپ چاہیے، اور وہ مضبوط لیڈرشپ پاکستان کی وقت کا تقاضا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔